یہ بھی بتائیے کہ ازائے وضو کو ایک دفعہ دھونا افضلیت میں آتا ہے یا 3 دفعہ؟ نبی علیہ السلام نے تینوں طریقے سے کیا ہے. ایک دفعہ بھی بخاری مسلم میں آیا, 2 دفعہ بھی آیا, 3 دفعہ بھی آیا. لہذا افضلیت والا معاملہ میں اس کو پھر اجتہاد کروں گا, جہاں پہ پانی کم ہے وہاں پہ افضل یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی اعضائے وضو کو دھوئیں, اور جہاں آپ کے پاس پانی زیادہ ہے اور آپ زیادہ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو 3 دفعہ کریں, لیکن 3 پھر وہ 5-6 نہ ہو جائے. کئی لوگ تو پوری بالٹی صرف داڑھی کے اوپر لگا دیتے ہیں, اور وہ یہ سارا یہ فتنہ یہ بھی حنفیوں کا کھڑا کیا ہوا ہے. انہوں نے جو وضو کا طریقہ بتایا آپ کو, اس حساب سے تو کسی کا وضو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب داڑھی کہتے ہیں نہیں پوری کی پوری بھیگ جائے. نبی علیہ السلام کے پوری داڑھی دھوتے تھے وضو میں. بخاری مسلم میں صرف 1 دفعہ پانی لیا. 1 دفعہ پانی لے کے کیا پوری داڑھی دھل سکتی ہے؟ نہیں, بس جتنا آپ کو چہرہ نظر آ رہا ہے نا, یہ جہاں سے ماتھے کے بال جمتے ہیں عموماً گنج والے کے تو یہاں تک بھی نہیں ہوتے, عموماً وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک آپ نے یوں پانی ڈالنا ہے. جتنی کھال ہے بس کھال میں پہنچ گیا, جتنے بال گیلے ہو گئے باقی آپ نے یوں خلال کر لیا, آپ کا وضو ہو گیا. یار بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا نبی علیہ السلام آلموسٹ 600 ملی لیٹر یعنی ½ لیٹر پانی سے وضو کر لیتے تھے. 600 ملی لیٹر سے, اور اگر اسے آپ تولیں گے, ویسے تولنا تو آج کل کے زمانے میں وہ پانی تو چونکہ ایکویلنٹ ہی ہوتا ہے آلموسٹ, تو وہ تولنے میں 600 گرام اور 600 ملی لیٹر برابر ہوتے ہیں, کیونکہ پانی سے ہی اس یونٹ کو ڈیٹیکٹ کیا گیا. دودھ کے کیس میں ڈیفرنٹ آ جاتا ہے, آئل میں ڈیفرنٹ ہے, لیکن 1 کلو پانی کا وزن 1 لیٹر پانی کے برابر ہوتا ہے. تو وہ 1 لیٹر جو بوتل ہے اس کو آپ ہاف کر لیں, یعنی 2 پانی کے گلاس, اس سے آپ نبی علیہ السلام وضو کر لیتے تھے. آپ مجھے بتائیں, یہاں تو یہ 3 لوٹے جو ہے وہ بڑی گھنی داڑیوں پہ یہ لگاتے رہتے ہیں لوگ.